بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھو آئندہ آپ نے کس کو حکمران بنانا ہے اور کس کو حکمران بنانا چاہیے۔ تو جتنے افراد یہ MNA ہیں جو ہر پارٹی میں رہے ہیں، آئندہ جو نئی پارٹی بنے گی تو یہ پھر ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ہمارے نظریات نہیں ہیں؟ کیا ہماری اپنی سوچ نہیں ہے؟ مشرف صاحب نے پارٹی بنائی تو پارٹی تو وہ بنا نہیں سکے، لہذا انہوں نے کہا آ جاؤ NRO مفاہمتی آرڈیننس، 2500 افراد کے قرض معاف کیے گئے بینکوں سے۔ معاف، یہ ان کے پیسے تھے یا قوم کے پیسے تھے؟ 192 ارب۔ فلانا چوری کر گیا، فلانے کے اوپر عدالت میں کیس چل رہی ہے، تو جواب یہ 192 ارب روپے نکالو نا NRO کے۔ کب نکالو گے؟ نکلے ہیں یہ 192 ارب روپے NRO، گوگل میں سرچ کر لو، مفاہمتی آرڈیننس۔ لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ مصروف ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، تو وہ پیسے نکالو اور قرضے میں دے دو۔ تو آئندہ آپ نے کس کو حکمران بنانا ہے؟ ایک تو یہ پیسے نکال دو، ایک کس کو حکمران بنانا ہے؟ ہمیشہ یہی ہوگا، علی بابا تبدیل ہوگا، پرانے چور وہی ہوں گے۔ کیا ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے جو قوم سے وعدے کیے تھے وہ ہم نے پورے کیے؟ جو ہم آئے تھے اور جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ میں عوام سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان ملے گا جی، ان کی ہزاروں لاکھوں کنال اور جرب زمین ہے، ریل گاڑی اس میں تھک جاتی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، جو ان کی زمینوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں روٹی کپڑا مکان، تو لوگوں کو کیا دیں گے؟ اللہ کے بندو، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اپنے محسنوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں علماء کرام جو ہے نا وہ سیاست پر بات نہ کریں۔ یہ 67 ممالک کس نے دیے ہیں؟ 2۔ دوسری بات یہ، اگر یہ گن ہے تو آپ اس کے اندر کیوں ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کرام آپ کو سیاست سمجھائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اصلاح المبدأ والمعاد، سیاست کیا ہے؟ آخرت کی فکر کرنا اور دنیاوی نظام کو ٹھیک کرنا، پل، سڑکیں، مسافر خانے، ہاسپٹل بنانا، اسکول، مدارس، یونیورسٹیاں، اور والمعاد، آخرت کی فکر کرنا، یہ سیاست اسلامیہ ہے۔ سیاست اسلامی لفظ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ تو ایک آدمی آ جاتا ہے، ان کو تم جانتے ہو کہ قرآن و حدیث کا باغی ہے، اور جانتے ہو کہ فلانے اور فلانے صاف ہے، خوب تمہیں پتہ ہے، جن پر کیس سے اور جیلوں میں بار بار گئے ہیں وہ پھر ہمارے حکمران بنیں گے۔ آخر میں ایک سوال، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کراچی سے 5 آدمی روانہ ہو جائیں، شمال کی طرف سے آخری کونے تک پہنچ جائیں، پشاور ترخم بارڈر، اور جنوب کی طرف سے 5 افراد، وہ لوگ ہر آدمی سے ملے اور ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کیسے آدمی ہیں۔ میں موجودہ سیاست آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سارے حکمران، سارے MNA، سارے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اونچے آدمی ہیں، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اور زرداری کے بارے میں پوچھو تو سب اس کے خلاف ہوں گے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان 114 سیٹوں سے کیوں ہارتا ہے؟ بس اس ایک بات کو سمجھو۔ اور اب پھر زرداری صاحب کے گھر والوں کی حکومت آئے گی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔
وہاں یورپ میں مثلا کلنٹن ہے، ٹونی بلیئر ہے، اوباما ہے، بش ہے، وہ فلیٹوں میں رہتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے گھر دیکھو، ان کی قوم باشعور ہے، وہ ان کا لیڈر ہے ہی نہیں، وہ تو کام کو دیکھتے ہیں، جس نے کام صحیح کیا سبحان اللہ ورنہ دفع کرو، ان کا لیڈر نہیں ہے۔ آپ لیڈروں کو ختم کریں، کام کو دیکھیں۔ ہماری قوم میں شعور نہیں، وہ باشعور قوم ہے، ان کا وزیر اعظم سائیکل پر اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا ہے، نہ وہ قبر و آخرت کو مانتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، آئندہ بھی مجھے حکمران بناؤ۔ قوم باشعور ہے، ہماری قوم سوئی ہوئی ہے۔ ہر طرف سے ہم کو جاگنا ہوگا اور ہم کو سمجھنا ہوگا جو سیاست ہو گئی نہیں ساری، اب تو عقل سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق۔